اچھا، یہ کتنا تسلسل میں ایک شخصیت بیان ہو رہی ہے، سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ شخصیت بنیادی طور پہ ہیں کیا۔ اب ایک جو پہلو آ گیا ان کا ایمان لانے کے بعد، وہ آیا اب فدائیت کا سلسلہ۔ مصطفی ہو گئے نا، تو مصطفی ہونے کا جو پہلا پیمانہ ہے وہ فدائی ہونا ہے۔ تو ان کی فدائیت کے جو واقعات شروع ہوتے ہیں غزوہ حنین سے، وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ہمہ جہد شخصیت ہے ان کی۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے آپ کا قبول اسلام جو ہے وہ 8ویں سنہ ہجری میں ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مگر جیسے ہی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور پھر سب کچھ اپنی زندگی کا محور و مرکز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک فدایانہ جو جانثاری کا آپ کا زندگی کا پہلو ملتا ہے، اس کا سب سے پہلا آغاز جو ہے وہ دیکھیے غزوہ حنین کے موقع پر ہے، جب ایک بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں کا ایک ریلہ آیا، تو مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ حنین میں، وہ تھوڑا سا اس ریلے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا اس کے شدت کی وجہ سے تھوڑا منتشر ہوئے، دائیں بائیں ذرا کناروں پہ نکلے۔ تو اس وقت جو ہے وہ چند خوش نصیب جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ بالکل ایک حصار کیے ہوئے جڑے ہوئے تھے، اور سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلدل تھی، خچر مبارک تھی، اس کی جو لگام پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زین مبارک ہے اس کا حلقہ پکڑے ہوئے تھے۔ یعنی اب پتہ آپ کی جملوں سے مجھے معراج یاد آ گئی کہ یہ وہاں براق تھا، جبرائیل علیہ السلام سے رکاب اپنا لگام تھامے ہوئے تھے، اور رکاب میکائیل علیہ السلام۔ بالکل ایسے بہت بڑے عز و شرف کی یہ بات ہے، بہت بڑی عز و شرف کی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور کلیئرنس بھی دینا چاہوں گا کہ سیر نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دشمنان اسلام تھے ان کی طرف بڑی شدت سے اور بڑی جواں مردی سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری شجاعت اور دلیری کے ساتھ ان کی طرف جو ہے وہ آگے پیش قدمی فرمانا چاہتے تھے، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دراصل روک رہے تھے کہ آپ اس طرف نہیں جائیے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ تیار ہیں، آپ کو وہاں پہ ہم نہیں جانے دیں گے، دشمن کے نرغے میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ امیر مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش رو، ان کا جانشین قرار دیتے ہوئے ان کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا۔ یہ آپ کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر بنے، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ نے جو فیضان پایا، زندگی آپ کی جو 12 سال کی بقیہ قبول اسلام کے بعد کی ہے وہ یکسر بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اور اب دیکھیے کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ آپ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں میں صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے زوال شمس تک مستقل نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے، پھر زوال شمس سے ظہر تک کچھ وقفہ لیتے، اور ظہر سے عصر تک پھر نمازوں میں مشغول رہتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت و رفتگی اور علم دین سے جو ہے آپ کا جو ایک کہہ لیجیے کہ لگاؤ اور لگن ہے، اسی کے پیش نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں آپ کو وہ مقام ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ خیر اہلی، میرے اہل میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے بہترین شخص جو ہے وہ ابو سفیان بن حارث بن ہاشم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ اچھا، ایک بات اور بتائیے، بنو حارث کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا؟ جی، جیسے بنو عباس، چونکہ ظاہر یہ بتائیے ذرا، کیونکہ آپ ظاہر ہے جی بالکل بنو ہاشم کے یہ بنو حارث، بنو عباس، یہ جو قبائل ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ جن پر زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ حرام قرار دیے گئے۔ اچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات بتائیے کہ ایک تو یہ کہ غزوہ ہونا ہے، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں آپ شامل رہے، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ کچھ وقت آپ نے معاندت میں گزارا تھا، جو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے آپ دوست تھے،
لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک تفریق میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ بچپن کے دوست کو آقا تسلیم کرنا یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلا تعمل بلا توقف. ہاں. اور آپ نے جو شرف صحابیت پایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے 20 برس بعد پایا ہے. لیکن یہ 20 برس بعد پھر آنے کی جو آپ کے دل میں ایک خلش رہتی تھی اس کی وجہ سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جاتے تو حیا سے اور خجالت سے کہہ لیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے تھے، نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے نظر نہیں اٹھایا کرتے. ٹھیک. اور یہ بڑی کمال بات ہے، ویسے ہوتا ہی نہیں ہے نارملی، یہ تو ظاہر ہے ویسے ایک فطری تقاضا انسانی کہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں ان کی ایکسیپٹنس کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہاں حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہی بات ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ بنا لیا، مصطفی ہو گئے، تو پھر ادب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے.